حضرت سلیمان علیہ السلام نبی خدا حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام برصبا بنت الیات تھا۔ یہ خدا کے برگزیدہ نبی تھے۔ اسی طرح معصوم افضل زمانہ عالم عصر تھے، جس طرح دیگر انبیاء خدا ہوا کرتے تھے۔ انہیں اگرچہ خدا نے ساری کائنات اور ارضی کا بادشاہ بھی بنایا تھا، لیکن انہوں نے عظیم بادشاہت کے باوجود دنیاوی بادشاہوں کی طرح لوگوں پر ظلم نہیں کیا، کسی امر میں خداوند عالم کی نافرمانی نہیں کی۔ وہ عیش عشرت سے ہمیشہ دور رہے، فقراء کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، ساری رات عبادت خدا میں بسر کیا کرتے تھے۔ انہیں 13 سال کی عمر میں بادشاہت ملی۔ انہوں نے 40 سال حکومت کی تھی۔ مہمانوں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ ان کا اصول تھا کہ مہمانوں کو سفید روٹی پر پراٹھا اور اپنے اہل و عیال کو سیاہ روٹی بلا گھی کے کھلاتے تھے، خود جو کی روٹی کھاتے تھے۔ وہ راتوں رات عبادت کرتے تھے، ساری رات خوف خدا سے رویا کرتے تھے۔ غریب نوازی ان کا شیوا تھا۔ خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف انہی نے چڑھایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گورے رنگ و دوہرے بدن کے تھے، حسین و جمیل تھے۔ ان کے بدن پر کافی بال تھے، سفید لباس پہنتے تھے، بڑے خضوع و خشوع والے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک صندوق آسمان سے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لائے۔ ان سے کہا کہ آپ اپنے فرزندوں کو بلا کر ان سے پوچھیں کہ اس صندوق میں کیا ہے، جو بتائے اس کو اپنا خلیفہ بنا دیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے دریافت کیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی نے کچھ نہ بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس میں ایک انگشتری ہے، ایک تعزیہ ہے، ایک سوال نامہ ہے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں یہی چیزیں تھیں۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ ان مسائل کے جوابات سب سے مانگو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں سے سوالات کے جوابات طلب کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی نے جواب نہ دیا۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنا دیا گیا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سلطنت پر بیٹھے تو انہوں نے وہ انگشتری ہاتھ میں پہنی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے، تو اسی وقت پرندے صفا برستہ سر پر سایہ فگن ہو گئے، وحش و گروہ در گروہ صحرا سے آنے لگے، جن وغیرہ سب حاضر ہو گئے، زمین پر جتنی چیزیں تھیں سب تابع فرمان ہو گئیں، خود زمین بھی مطیع فرما بردار ہو گئی۔ جدھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام گزرتے تھے زمین آواز دیتی تھی کہ دفینہ میرے سینے میں ہے، اسے نکال لیجئے۔ جس دریا کی طرف سے گزرتے تھے قعر دریا سے آواز آتی تھی، جواہرات میرے آغوش میں ہیں۔ چنانچہ وہ جنوں کے ذریعے سے سب کچھ نکلوا کر سارے عالم کی حکومت سلطنت کے مالک ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت و حکومت کے 4 سال سے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ یہ تعمیر آپ کے آخر زمانہ حکومت تک برابر جاری رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے خداوند عالم نے کچھ ایسے خصوصیات متعین فرمائے تھے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوئے۔ ان خصوصیات میں چند خصوصیتیں بڑی نمایاں ہیں۔ مثلاً خداوند عالم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر بنایا۔ ان کی حکومت انسانوں، حیوانوں، جنوں، تمام چرندوں، پرندوں اور حشرات الارض پر قائم کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے خداوند عالم نے کچھ ایسی خصوصیات متعین فرمائے تھے کہ جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوئے۔ ان خصوصیات میں سے چند خصوصیتیں بڑی نمایاں تھیں۔ مثلاً خداوند عالم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا تھا۔ ان کی حکومت انسانوں، حیوانوں، جنوں، تمام چرندوں، پرندوں اور حشرات الارض پر قائم کی تھی۔ نیز ان میں یہ صلاحیت عطا کی تھی کہ وہ ہر جانور کی زبان سے واقف تھے، تمام مخلوقات سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ ان کی ایک خصوصیت قدرت نے یہ قرار دی تھی کہ ان کے ہاتھوں سے بیت المقدس کی تعمیر کرائی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو 11 سال گزر گئے تو انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی اور اس میں اس درجہ انہماک سے کام کیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں قد آدم دیوار کی بلندی ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور اشراف بنی اسرائیل اپنے کندھوں پر اینٹیں اٹھاتے تھے۔ ابھی تعمیر کی بلندی قد آدم تک ہی ہوئی تھی کہ خداوند عالم نے حکم دے دیا کہ اب اس کی تعمیر روک دو، اس کی تکمیل تمہارا فرزند سلیمان کرے گا۔ خداوندی کے حکم آتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر روک دی، اسی میں عبادت کا بندوبست کیا۔ جب تک حضرت داؤد علیہ السلام زندہ رہے اسی میں عبادت ہوتی رہی۔
جب وہ انتقال فرما گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سلطنت کے مالک ہوئے تو انہوں نے تعمیر شروع کی، اور اس سلسلے میں انہوں نے تمام جنوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو انہوں نے تعمیر بیت المقدس کا پروگرام بنایا اور سب کے ذمے کام لگا دیا۔ جو جس کا اہل تھا اسی قسم کا کام سپرد کیا۔ بعض جن وہ تھے جن کو معاون ارضی سے جواہرات لانے کا حکم دیا، بعض کے ذمے عجائب الغرائب قسم کے پتھر فراہم کرنے کا حکم دیا، بعض کے ذمے سمندروں کے تہہ سے موتی و قیمتی جواہرات لانے کا حکم جاری کیا۔ قرضے کے تمام ضروریات کی فراہم کرنے کے لیے حکم صادر فرما دیا۔ سامان جمع ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر ایسی کرائی جس کی توصیف ممکن نہیں ہے، اور یہی تعمیر عہد بخت نصر تک باقی رہی۔ لیکن اس ظالم سفاک لٹیرے نے بیت المقدس کو تاراج کر دیا، جواہرات اور اونی لوٹ لیے گئے، اس میں مردار گوشت ڈلوا دیا اور اس کی تمام زمینوں پر قبضہ کر لیا، سب کچھ اٹھا کر بابل لے گیا۔ پھر عہد اسلام میں ایک مسلمان بادشاہ نے اس کی موجودہ عمارت تعمیر کرائی۔